السلام علیکم۔ یہ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ امپیئرمنٹ، ڈسیبلٹی اینڈ ہینڈی کیپ، اس پر ایک ویڈیو بنا دیں پلیز۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ امپیئرمنٹ، ڈسیبلٹی اینڈ ہینڈی کیپ، اس میں کیا ڈفرینسز ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے امپیئرمنٹ، اینی لاس اور ابنارملٹی آف سائیکولوجیکل، فزیولوجیکل اور اناٹومیکل اسٹرکچر اور فنکشن۔ مینس آپ کے باڈی پارٹ میں کوئی نہ کوئی ابنارملٹی آ جاتی ہے یا لاس ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے لیں گے، مینس آپ کی لیگ انجرڈ ہو جاتی ہے یا آرم انجرڈ ہو جاتا ہے یا آئی سائٹ چلی جاتی ہے۔ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ابنارملٹی آ جاتی ہے، یا پھر اس باڈی پارٹ کو ہم کٹ کر دیتے ہیں، جیسے موسٹلی شوگر پیشنٹس کی لیگ کٹ ہو جاتی ہے یا آرم کٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ہم باڈی پارٹ لے سکتے ہیں، چاہے اس میں کوئی خرابی آ جائے یا وہ آپ کے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس میں جو مین فوکس میں رکھا گیا ہے وہ آپ کی باڈی کے سٹرکچر کو فوکس میں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کی باڈی سٹرکچر میں کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ امپیئرمنٹ۔ اب وہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، فزیولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے سٹرکچر کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈسیبلٹی، اینی ریسٹرکشن اور لیک resulting from an impairment of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being۔ اب اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ امپیئرمنٹ کی وجہ سے آپ کے کام کرنے میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب اس میں جو مین فوکس رکھا گیا ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے میں رکھا گیا ہے۔ مینس کسی بھی امپیئرمنٹ، جیسا کہ ہم نے امپیئرمنٹ پہلے پڑھا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی باڈی پارٹ کٹ آف کر دیا گیا ہے۔ اب اس باڈی پارٹ کو کٹ آف کر دینے کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام ہے آپ کی ڈیلی لیونگ کا، آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے جیسے آپ پہلے کر سکتے تھے۔ اینڈ لاسٹ پہ آ جاتا ہے ہینڈی کیپ، ڈس ایڈوانٹیج فار اے گیون انڈیویژول that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal۔ اب یہ جو مین کنسرن ہے اس کا یہ ہے سوسائٹی سے، مینس کہ آپ اپنا کام اس طریقے سے نہیں کر سکتے جیسے کہ نارمل ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک نقصان کی بات ہے۔ مینس یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ مینس ڈسیبلٹی کی وجہ سے آپ کو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے جو کہ نارمل پرسنز کر سکتے ہیں۔ مینس پھر وہی میں آپ کو اس میں ایک ایگزامپل بتاؤں گی جو کہ ہم تینوں کنڈیشنز پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مینس سمجھے اگر کسی پیشنٹ کی لیگ کٹ آف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی نہ کوئی بیماری تھی، ڈیزیز تھی، جس کی وجہ سے اس کی لیگز جو ہیں وہ کاٹ دی گئیں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ امپیئرمنٹ، کہ اس کی ٹانگ کا جسم سے علیحدہ ہو جانا، کٹ جانا، وہ کیا ہے؟ امپیئرمنٹ، کیونکہ وہ ہماری باڈی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ میں آ جاتا ہے ڈسیبلٹی۔ اب اس کی ٹانگ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹاسک، جو ڈیلی لیونگ کے ٹاسک ہیں، وہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ مینز وہ اٹھ کے اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتا، وہ پانی نہیں پی سکتا، وہ آفس نہیں جا سکتا، کوئی بھی آپ اس میں ایگزامپل سیٹ کر لیں کہ مینز امپیئرمنٹ کی وجہ سے اس کو ڈسیبلٹی ہوئی ہے، اور ڈسیبلٹی نے اس کی ایکٹیویٹیز کو باؤنڈ کر دیا ہے، کنٹرول کر دیا ہے، ریسٹرکٹڈ کر دیا ہے۔ اب وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا۔ لاسٹ پہ آ جاتا ہے ہینڈی کیپ۔ اب یہ دیکھیں اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، یہ اس کا ایک ڈسیبلٹی ہے۔ اب اس کو نقصان کیا ہے؟ اس کے بہت سارے نقصان ہیں جو وہ اٹھا رہا ہے، سوسائٹی کو فیس کر رہا ہے، وہ ہوگا اس کا ہینڈی کیپ۔ تو یہ ایک چین ہے، سب سے پہلے امپیئرمنٹ ہوتی ہے، پھر ڈسیبلٹی، اینڈ دین ہینڈی کیپ۔ اب ڈسیبلٹی کی وجہ سے جو وہ نقصان اٹھا رہا ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ ہینڈی کیپ، کہ وہ محتاج ہو گیا ہے، وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا، وہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہیں چلا سکتا جیسے کہ نارمل سروائیو کرتے ہیں، یہ ہوگا ہینڈی کیپ۔ اچھا، امپیئرمنٹ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن ہینڈی کیپ اینڈ ڈسیبلٹی ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہینڈی کیپڈ کیا ہے؟ ڈیفائنڈ ایز ڈس ایڈوانٹیج، کہ ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے
ہم جو نقصان اٹھاتے ہیں اپنی زندگی میں وہ کیا ہوگا؟ ہینڈی کیپڈ. اینڈ ڈسیبلٹی کیا ہے؟ ڈسیبلٹی ڈیفائنڈ ایز اے کنڈیشن، کہ یہ ایک کنڈیشن ہے، کہ مینس اگر پیشنٹ کی لیگز کٹ آف ہو گئی ہیں تو یہ ایک کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے وہ جو نقصان اٹھا رہا ہے وہ ہوگا ہینڈی کیپڈ. نیکسٹ ہے ایکسٹرنل سورس، کہ یہ ایک ایکسٹرنل سورس ہے. مینس ہم جو نقصان اٹھاتے ہیں وہ ہمارے اپنے باڈی پارٹ میں نہیں ہوتا، مطلب انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو ڈسیبلٹی میں ہے وہ ہے انٹرنل سورس، کہ ڈسیبلٹی ہمارے اپنے باڈی میں چینجز کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے لیک آف ریسٹرکشنز آف اپرچونیٹیز. مینس اگر آپ ویل چیئر پہ ہیں تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز اس طرح سے نہیں ہیں جیسے کہ ایک نارمل پرسن کے لیے ہوتی ہیں. ہر ایک میں آپ کی سب سے پہلے ڈسیبلٹی دیکھی جائے گی، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جاب آفر کی جائے گی یا کہیں پہ پلیس کیا جائے گا، کوئی بھی کام ہو تو ان کے لیے اپرچونیٹیز بہت کم ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو ڈسیبلٹی ہے لیک آف ریسٹرکشن آف ابیلٹی، اس میں آپ کے پاس ابیلٹی نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے کی. مینس اب ایک نارمل پرسن ہے وہ سارے اپنے کام خود کرتا ہے، لیکن اگر اس کی لیگز کٹ آف ہو جاتی ہیں تو وہ محتاج ہو جاتا ہے. وہ اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتا، ٹوائلٹ نہیں جا سکتا، کھانا نہیں بنا سکتا، مطلب کافی اس کے اندر ابیلٹی تو ہے اس کے اندر کام کرنے کی، لیکن وہ اپنے ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتا ڈسیبلٹی کی وجہ سے. پھر ہینڈی کیپ میں آ جاتا ہے ڈیفیکلٹی، کہ اس میں سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ڈسیبلٹی میں آ جاتا ہے انیبلٹی، کہ مینس اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ اپنے کام خود اچھے طریقے سے کر سکے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امپیئرمنٹ کیا ہے، کہ آپ کی باڈی سے کسی نہ کسی باڈی پارٹ کا کٹ آف ہو جانا یا پیرالائز ہو جانا یا یوز میں نہ رہنا، اس میں کوئی ابنارملٹی پیدا ہو جانے کیا ہے؟ امپیئرمنٹ. پھر اس امپیئرمنٹ کی وجہ سے آپ کو کیا ہو جاتی ہے؟ ڈسیبلٹی. آپ ڈسیبلڈ کنسیڈرڈ کر لیے جاتے ہیں کہ اس کی لیگز نہیں ہیں اس لیے یہ پرسن ڈسیبل ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہیں کر سکتے. لاسٹ پہ آ جاتا ہے ہینڈی کیپڈ. اب جب آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے، آپ ایک ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، تو آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہینڈی کیپڈ، محتاجی، یہ کہتے ہیں ہینڈی کیپڈ کو. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کسی اور ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے گی. اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.